جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ہندو مت کا مطالعہ کر رہے تھے، تو یہ بات درست ہے ویسے کہ قرآن جو ہے نا، دنیا بھر کی جب آپ چیزوں کا مطالعہ کرنے کے بعد قرآن پڑھتے ہیں نا، یقین مانے قرآن اور طرح سے کھلتا ہے، آپ کو صحیح معنوں میں قرآن کی قدر کا احساس اسی وقت ہوتا ہے۔ ہاں، مطلب مجھے جو ہے اب جب سے میں نے بائبل کو پڑھا، پھر ویدوں کو پڑھا، اس کے بعد لگتا ہے کہ یار اللہ نے ہمیں کیا خزانہ دے دیا۔ اور وہ لوگ کس چیز کے اوپر فخر کر رہے ہیں کہ جی ویدوں میں دیکھیں مطلب کیا بیان ہو گیا، کیا حکمت، کیا اپنشدوں میں حکمت۔ ہم کہتے ہیں یار یہ اس کے اوپر ساری زندگی گزار جاتے ہیں کہ ان کے پاس کون سی حکمت ہے، یہ تو وہ چھٹانگ بھر بھی نہیں ہے جو حکمت قرآن نے بیان کر دی ہے، اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا۔ مذہبی صحیفوں کو جب ہم مطالعہ کرنے کے بعد قرآن کی طرف آتے ہیں، اب چونکہ وہ لوگ تو قرآن پڑھتے نہیں ہیں نا ساری زندگی، جو ویدوں پہ لگا ہے اس نے وید ہی پڑھے ہیں یا زیادہ سے زیادہ کوئی ترجمہ پڑھ لیا۔ اب ویدوں میں آپ مثال کے طور پہ کوئی ایک موضوع لے لیں ویدوں کا، اللہ کی حمد و ثنا، خدا کی جو بھی ان کا خدا کا تصور ہے، اب وہ حمد و ثنا جب آپ وہاں سے قرآن میں آتے ہیں جس طرح سے قرآن بیان کرتا ہے، تو انسان وہ سن کے جھوم اٹھتا ہے۔ اب صرف قرآن کی جو موسیقیت ہے، قرآن کا جو ردم ہے پڑھنے کا، ٹھیک ہے ان کے وہ جو لگے ہوتے ہیں، ان کے جو بھی ہیں اپنا یہ پنڈت وغیرہ اور جو بھی ہیں رشی یا منی، کچھ کہتے ہیں نہ کہیں رشی منی، بہرحال ان کے یہاں معروف ہیں اصطلاحات، یہ عام ہو گئی ہیں بہرحال۔ تو وہ اب جس طرح سے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ویدوں کے جو بھی ان کے وہ ہوتے ہیں بھجن وغیرہ جو ہے، ٹھیک ہے اس میں کوئی تھوڑی بہت آپ کو لے اور موسیقیت نظر آ جاتی ہے، کچھ ان کی آواز کی بھی خوبصورتی ہے اور کچھ وہ شاعری بھی ہے تو اس میں کچھ ردم بھی ہے، لیکن بہرحال وہ جو قرآن کی موسیقیت ہے کو خوبصورت کاری جس طرح سے پڑھ رہا ہو، عشر اشیر بھی نہیں ہے۔ پھر معنی کی طرف جب آپ جاتے ہیں تو معنی میں جتنا قرآن کے اندر گہرائی ہے اور یہ سارا کچھ ہے۔ اب وہ دیکھیں نا کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ وغیرہ پہ جس طرح سے قرآن کھلا، کس وجہ سے؟ وہ فلاسفی وغیرہ سارا گند یہ وہ دنیا جہاں کا وہ پڑھنے کے بعد پھر انہیں احساس ہوا کہ یار بہت قیمتی جو ہے وہ ہمارے پاس وہ چیز موجود ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی مذاہب کو ہم دیکھ رہے ہیں نا، پڑھ رہے ہیں، تو ایک یہ ہے کہ یار اگر اس قرآن کو چھوڑ کے جو دنیا میں اور دانش موجود ہے تو چلو اس کا مطالعہ کر لو، وہ کیا اچھا وہ بھی دیکھ لی یہ بھی دیکھ لی، اب اس سے بہترین دانش نہیں ہے۔ جب آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں نا پھر اور انداز میں باتیں کھلتی ہیں انشاءاللہ سے جب ہم قرآن۔ خیر، ہم ویدوں کے بعد جو ہے ایک اور جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں منو دھرم۔ منو نون کے اوپر دمہ ہے، اور لوگ نا تصحیح بھی کر رہے ہوتے ہیں نیچے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، ہمارے فالورز بھی ہیں، کہ آپ یہ جو لفظ بولتے ہیں سنسکرت کا، تو یہ اس طرح سے نہیں ہے، یہ اور طرح سے ہے۔ میں نے کہا نہیں، ریختہ میں اسی طرح سے لکھا ہوا ہے۔ پھر میں نے ان کو اسکرین شاٹ بھیجا۔ وہ دفعہ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ اس کا ایکسنٹ ہندی میں کچھ اور ہو سکتا ہے، ہمارے یہاں اردو میں آ کے کچھ اور ہو جاتا ہے۔ خیر بار مسائل تو رہتے ہیں۔ اب اگر جو ہے وہ انڈینز کی آپ انگریزی کے ایکسنٹ کو پکڑ لیں تو کوئی ایک لفظ ٹھیک نہ ہو ان کا، لیکن ایک پوری قوم کا اپنا ایک لہجہ سیٹ ہوا ہے، مشکل ہے اس کو وہ مطلب انگریزوں کے ایکسنٹ کے اوپر لے کے جائیں نا ہم لوگ جیسے مثال کے طور، تو خیر فرق تو اتنا رہ ہی جانا ہے۔ منو دھرم شاستر بیسیکلی ان کی ویدوں کی تفسیر ہیں، آپ یوں کہہ لیں آسان الفاظ میں۔ جیسے ہمارے ہاں قرآن مجید کی تفسیریں ہیں نا، تو اس طرح سے ان کے ہاں جو رشیوں نے تفسیریں لکھی ہیں ان کو جو ہے وہ، اب اس میں سے کوئی 3 ایک معروف ہیں دھرم شاستروں میں، 3 معروف ہیں جن میں سے منو کا جو ہے یہ سب سے زیادہ معروف ہے، بلکہ یہ ویدوں کی تفسیریں، یہ بہت پرانا ہے۔ یہ منو دھرم شاستر بھی کہا جاتا ہے، کوئی 700 سے 300 BC کے درمیان میں یہ کوئی لکھا گیا منو دھرم شاستر، یعنی آپ کہہ لیں کہ ویدوں کے فوراً بعد کوئی تقریباً یہ مرتب ہونا شروع ہو گیا تھا۔ یہاں بیسیکلی آ کے نا، یہ تو خیر اس کا ترجمہ ہے، تو اس میں مطلب کچھ چیزیں ہم دیکھیں گے یہاں کی بات ذرا زیادہ کھلتی ہے ویدوں کی تفسیروں میں۔ یہ بیسیکلی سمرتیاں آپ شروع ہو گئی ہیں۔ ہم نے کہا تھا نا ہندوؤں کا جو سیکرڈ لٹریچر ہے ایک تو شروتی ہے،
تو ہاں دوسرا جو ہے وہ سمرتیاں ہیں، تو یہ سمرتیوں میں مطلب یہ تفاسیر بھی آ جاتی ہیں، اور بھی لٹریچر ہے مثال کے طور پہ ہاں کافی سارے ہیں اس میں، کافی سارے ہیں۔ اب شروطیوں میں تو ہم نے کہا تھا صرف ان کے وید ہیں، ویدوں میں پھر آگے 4 حصے ہیں ان کے، جو عام طور پہ ان لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، اور صحیح بات یہ ہے کہ زیادہ تر جو ہے نا ان میں پڑھنے لکھنے کا رجحان ختم ہو گیا، نہیں ہے، ہندوؤں میں ہے ہی نہیں اب، بلکہ جو ان کے پڑھے لکھے ہیں نا ان میں بھی پڑھنے لکھنے کا رجحان نہیں ہے، بک ریڈنگ کا نہیں ہے، زیادہ تر بس نیٹ سے ادھر ادھر چیزیں اٹھا لی، کوئی 2 4 چیزیں پتہ چل گئیں بس، لیکن کتاب کھول کے دیں، کتاب کھول کے کوئی حوالہ بیان کر سکیں تو وہ نہیں کرتے، رجحان ہی بالکل ختم ہو گیا۔ ہمارے ہاں پھر انٹیکٹ ہے، ہاں ان کے ہاں بھی ہیں، 4 گدیاں ہیں ویسے، وہ شنکراچاریہ کے ساتھ نا ان کی وہ سندیں جا کے ملتی ہیں، وہ ابھی نکالی تھی میں نے کچھ 2 4 دن پہلے جو ہے نا، کچھ پڑھنے لکھنے والے لوگ ان کے ہاں بھی ہیں، بعضوق ہیں، لیکن میں نے دیکھا ان کے ہاں بھی پڑھائی لکھائی اس درجے کی نہیں ہے جتنی ہمارے ہاں ہے، مطلب ہمارے ہاں جس طرح سے وہ کتابیں کھولی ہوتی ہیں اور انبار لگا ہوتا ہے، اور مطلب جو کتابی کیڑا ہوتا ہے نا وہ واقعتاً کتابی کیڑا ہوتا ہے۔ مقدس ٹیکسٹ اب نہیں رہ گیا، شروع میں تو تھا ان کے ہاں، جب تک یہ دیکھیں نا یہ مطلب 20ویں صدی عیسوی کے آخر میں جب سے یہ آیا ہے، آپ کہہ لیں یہ انٹرنیٹ کا دور اور آئی ٹی کا اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زوال تو ہر جگہ آیا ہے، لیکن ان کے یہاں بہت زیادہ ہے۔ سنسکرت وغیرہ کتنے لوگ جانتے ہوں گے؟ ہمارے یہاں کم از کم عربی جاننے والے بہت ہیں، کتنے ممالک ہیں جو عربی جانتے ہیں، بولتے ہیں، سارا کچھ ہے، سمجھتے ہیں اس کو۔ ہم کلاسیکل عربی کی بات کر رہے ہیں، وہ بات ٹھیک ہے کہ بول چال کی عربی مختلف ہو گئی ہے، لیکن کلاسیکل عربک سارے علماء کلاسیکل عربک بول رہے ہیں، مصر کے علماء ہوں یا آپ کے جو ہے وہ سعودی عرب کے علماء ہوں، وہی قرآن مجید کی عربی بول رہے ہیں، اور پھر اس کو پڑھنے پڑھانے والے لاکھوں میں مدارس ہیں، لاکھوں میں مدارس ہیں، ڈیڈیکیٹڈ لوگ بھی ہیں۔ مطلب آپ کے مدارس کیا کر رہے ہیں؟ فری میں کھانا دے رہے ہیں، بھئی آ کے پڑھ لو، عربی پڑھ لو، کھانا تمہیں دیتے ہیں، رہائش دیتے ہیں، اب کچھ تو ایسے ہیں جو وظیفہ بھی دیتے ہیں ہمارے دوستوں میں سے 10,000 وظیفہ دیتے ہیں، آ کے پڑھو۔ تو کون ہے، کہاں پہ، کس لیول پہ یہ کام ہو رہا ہے اتنے مشنری جذبے کے تحت؟ ٹھیک ہے، تو قرآن کو اور اس دین کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے محفوظ کیا، اور اس کی زبان کو کسی اور سیکرڈ اسکرپچر کی زبان یا اس کی جو سائنسز تھیں ان کو اس طرح سے اللہ نے محفوظ ہی نہیں رکھا، یہی سب سے بڑا میریکل ہے، یہی سب سے بڑا معجزہ ہے۔ عمل کی سطح پہ بھی ویدوں پہ کتنا عمل ہوتا ہے، اور قرآن پہ دیکھیں، صرف نماز دیکھ لیں، مجھے بتائیں، گلی گلی میں تو نماز ہو رہی ہے، عمل کی سطح پہ ہو، فکر کی سطح پہ ہو، علم کی سطح پہ ہو، اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے دین اسلام اور اس کے سیکرڈ اسکرپچرز کو، مقدس صحیفوں کو زندہ رکھا ہے، تو وہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ملینز میں قراء ہوں گے نا آپ کے بہترین جو صرف قرآن پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر زبان میں آپ کو قرآن کا ترجمہ، وید کا ترجمہ، آپ کہیں کہ جی کوئی مجھے معیاری انگریزی میں مل جائے جو انٹرنیشنل لینگویج ہے، وہ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے، اردو تو بہت دور کی بات ہے، اور یہاں آپ انٹرنیٹ پہ جائیں 70 زبانوں میں۔ تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو آخری کلام ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اس کی حفاظت کا سامان پیدا کیا، جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی خدمت میں جو ہے وہ اس کے علم کو جس طرح سے اللہ نے محفوظ کیا، اس طرح باقی کا تو علم محفوظ ہی نہیں رہا، بالکل چند لوگوں تک محدود ہو کے رہ گیا، دنیا جانتی نہیں ہے۔ اگر وہ ساری دنیا کی ہدایت کے لیے تھا تو دنیا اس کو جانتی ہوتی، یا دنیا میں کم از کم وہ موجود ہوتا، قبول نہ کرنا ایک علیحدہ بات ہے، کم از کم دنیا تک پہنچتا۔ ایک علم جو ہے وہ اپنے اس سے مٹ سے نکلا ہی نہیں ہے، اپنی خانقاہ سے نکلا ہی نہیں ہے، باہر نکل ہی نہیں پایا، تو وہ کیسے پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ ایک عالمی ہدایت نامہ بن سکتا ہے؟ خیر بہرحال، تو ہم یہ بات کر رہے تھے، ایک تو شروطیاں ان کے ہیں، سمتاس، برہمناس، آرن یکس اور اپنشد ہے۔ دوسری سمرتی ہیں، سمرتیوں میں پھر دھرم شاستر آ جاتے ہیں، یہ منو دھرم شاستر، اس کا ہم مطالعہ کریں گے، اس میں سے سب سے معروف یہی ہے، یہ بیسیکلی ان کی ویدوں کی تفسیر ہے۔ پھر اتہاس آ جاتے ہیں، اتہاس کو عام طور پہ تاریخ کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ حقیقت ہے، حقیقت کی خبر ہے، بہرحال حقیقت تو وہ لگتی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، جب ہم اس کا مطالعہ کریں گے
حقیقت نہیں لگتی، وہ میتھالوجی ہے زیادہ۔ اس میں ان کی رامائن ہے، مہا بھارت ہے، یہ تاریخ ہے۔ رامائن میں جیسے رام جی کی کہانی ہے، رام اور سیتا ان کے یہاں معروف کریکٹرز ہیں، یہ بھی ان کے یہاں اوتار ہے نا بیسیکلی۔ ان کے یہاں یہ ہے کہ جی جو خدا ہے نا یا بھگوان جو بھی وہ اس کو کہیں، تو وہ انسانی صورت میں یا کسی اور اینیمل فارم میں دنیا میں آتا ہے۔ معروف یہ ہے کہ 10 مرتبہ آیا ہے، لیکن غیر معروف یہ ہے کہ 24 اور پتہ نہیں کتنی مرتبہ آتا ہے، ہر دوسرے کو بھگوان بنائے بیٹھے ہیں، اور یہ باتیں ان کے پرانوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ اتہاس میں ہاں مہا بھارت میں جو ہے آگے گیتا ہے، گیتا اس کا ایک چیپٹر ہے، اس میں کرشن جی کی کہانی ہے۔ کرشن جی کا جو ٹائم پیریڈ بتاتے ہیں نا 3102 قبل مسیح میں ان کی کوئی ڈیتھ ہوئی، یعنی 3000 قبل مسیح تقریباً۔ پرانوں میں کیا ہے؟ پرانوں میں بیسیکلی جو ہیں وہ ان کے یعنی رامائن میں تو رام اور سیتا کی کہانی ہے، مہا بھارت میں گیتا اور گیتا میں کرشن جی کی کہانی ہے۔ گیتا میں اگرچہ انٹلیکٹ ہے، یہ بات ماننی پڑتی ہے، گیتا کے اندر فلسفی، وزڈم، حکمت نظر آتی ہے۔ یہ بات بھی کہی جاتی ہے اور یہ بات درست ہے کہ ویدوں کا نچوڑ اپنشد ہے اور اپنشدوں کا نچوڑ گیتا ہے، یعنی جتنا انٹلیکٹ ہے ہندوازم میں، جو فلسفی ہے، وہ ساری اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ آپ کو گیتا میں نظر آ جاتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن وہ ساری فلسفی یقین مانے، میں نے جب اس گیتا کو سٹڈی کرنا شروع کیا تو میرے ذہن میں ہر محلے پہ قرآن کی آیتیں آتی تھیں، اور پھر مجھے ایک ذہن بھی پیدا ہوا کہ میں اس پہ نہ کوئی فٹ نوٹس لگاؤں، اس پہ کچھ حواشی لکھوں کہ قرآن نے انہی معنی کو کتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے کہ وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کو وہ اپنے یہاں وزڈم کی انتہا سمجھتے ہیں۔ بہت خوبصورت اور بیلنس وے کے اندر۔ سب سے پہلے اصل میں نے گیتا ہی پڑھی تھی، اتفاق سے میرے ہاتھ لگ گئی تو میں نے کہا پڑھتا تو ہوں، یہ بہت پرانی بات ہے۔ اس کے بعد مجھے شوق ہوا کہ نہیں، یہ ہندو مت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ خیر بہرحال پران جو ہے نا، پران کیا ہے؟ پران ان میں ہاں میتھالوجی ہے، اساطیر ہے، جیسے یونانیوں میں ہم دیکھتے ہیں نا گریک میتھالوجی، تو ان کے ہاں جو دیومالائی قصے ہوتے ہیں وہ ہمارے ہاں بھی تصوف کی کتابوں میں آ گئے، سیدھی سی بات ہے۔ بت پرستی ان کے ہاں نہیں تھی، وہ ٹھیک کہتے ہیں اپنا وہ دیانت، سوامی دیانت جو ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں، بت پرستی انہوں نے جینیوں سے سیکھی ہے، اور ہمارے مسلمان بھی ان سے متاثر ہو گئے۔ ہمارے ہاں جو قبر پرستی آئی ہے وہ ان سے آئی ہے، پھر ہندوؤں سے آئی ہے۔ ان کے یہاں مورتی پوجا ہے، ہمارے یہاں قبر پوجا ہے، تو وہ یہ ساری تو مذاہب میں نہیں تھی۔ دیکھیں اس حد تک بات ٹھیک ہے، اگر یہ بات کہی جائے نا کہ اس کے اندر حکمت ہے، ویدوں میں ہے، گیتا میں ہے، اپنشدوں میں ہے، وہ بات ٹھیک ہے، وہ سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ جی یہ ریولیشن ہے، ویدوں کو وہ کہتے ہیں وہ ریولیشن ہے، ٹھیک ہے، ان کا اپنا موقف ہے۔ لیکن جب ہم مطالعہ کرتے ہیں نا، چونکہ ہمارے پاس تو اصل میں ریولیشن ہے نا قرآن کی صورت میں، فائنل ریولیشن، ہم نے چونکہ اس کا مطالعہ کیا ہوا ہے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ فائنل یا ریولیشن ہوتی کیا ہے، ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ریولیشن ہوتی کیا ہے، کیونکہ یہ محفوظ ترین ہے، لیٹسٹ ہے نا، اور محفوظ ترین ہے۔ اب یہ بحث پیدا کرنا جی قرآن بھی نہیں لکھا گیا تھا، تو وید تو جو ہے وہ ہزاروں سال تک نریٹ ہوتے رہے نا زبانی، قرآن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا گیا تھا۔ یہ غلط بحث مستشرقین نے پیدا کر دیا کہ قرآن لکھا ہی نہیں گیا تھا، زبانی پتہ نہیں صدیوں زبانی نریٹ ہوتا رہا، فضول سی بات ہے۔ پہلی صدی ہجری میں تو حدیث لکھنا شروع ہو گئی تھی، تو قرآن کیسے نہیں لکھا ہوا تھا؟ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے تھے، ٹھیک ہے، کاتبین وحی تھے 40 کے قریب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے تھے، قرآن لکھا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسٹیٹ لیول پہ قرآن کا نسخہ جاری ہو گیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کے علاوہ جو ذاتی مصاحف تھے وہ جلوا دیے گئے۔ تو قرآن کا معاملہ ویدوں کا تو ہے ہی نہیں، قرآن تو پہلے دن سے لکھا ہوا ہے، تو محفوظ ترین کتاب تو یہی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اب اس قرآن کے اوپر، اس فائنل ریولیشن کے اوپر، محفوظ ترین ریولیشن کے اوپر آپ دوسرے مقدس صحائف کو پیش کریں گے، جو قرآن نے کہا نا کہ یہ فرقان ہے، اگر وہ صحائف کا کانٹینٹ اس قرآن کے مطابق ہوگا تو آپ کہیں گے ہاں یہ اس میں حکمت ٹھیک لگتی ہے۔ مطلب دیگر صحائف میں اگر مثال کے طور پہ بائبل کے اندر یہ ہے کہ شرک نہ کرو، یا ویدوں میں مورتی پوجا نہیں ہے، تو ٹھیک ہے۔ اچھا عجیب بات ہے، اب مورتی پوجا کوئی لے لیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ویدوں میں مورتی پوجا نہیں ہے، سب سے زیادہ زور لگایا انہوں نے آریہ سماج نے،
تو ان سے سوال ہوا کوئی ایک وید کا اشلوک بتا دیں، ٹھیک ہے، جس میں یہ ہو کہ مورتی پوجا نہ کرو. تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہے. یہ سوامی دیانند صاحب، انہوں نے کہا یہ نہیں ہے نہیں ویدوں میں، بس صرف یہ ہے کہ ویدوں نے مورتی پوجا سکھائی نہیں، لیکن کیا کوئی آرڈر موجود ہے کہ مورتی پوجا نہ کرو؟ یہ نہیں دکھا سکتے، نکال لی ہے. اب قرآن میں دیکھیں، اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ قرآن میں کوئی آیتیں بتاؤ کہ جس میں یہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، تو کیا کریں گے آپ؟ آپ کہیں گے آیتیں، میں تمہیں سپارے نکال کے دکھاتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا جائز نہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے استغاثہ جائز نہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ قرآن کتنا کلیئر ہے، کتنا واضح ہے ایک حکم کے دینے میں، کانسیپٹس کو کلیئر کرنے میں. پچھلے صحائف تو نہیں ہے، ہاں، لیکن ان صحائف میں اگر کچھ ایسی چیزیں ہیں تو ان کے انکار کی پوزیشن نہیں لینی چاہیے، خواہ مخواہ کسی کو کنفلکٹ پیدا کر کے اپنا جو ہے وہ مخالف بنانا ضرورت نہیں ہے اس کی. اگر اس کی کوئی ایسی انٹرپریٹیشن کی جا سکتی ہے، مگر مختلف انٹرپریٹیشن ویدوں کی موجود ہیں، اگر کوئی ایسی انٹرپریٹیشن ہے جو قرآن کے ساتھ میل کھاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے یہاں مورتی پوجا نہیں ہے، تو آپ کہہ دیں بھائی نہیں ہے، ضروری مجھے اس میں ثابت ہی کرنی ہے. ہاں، لیکن کیا ویدوں کا ایک ایک لفظ وہی ہے، ریویلیشن ہے؟ جب آپ ویدوں کو قرآن کے اوپر پیش کرتے ہیں تو قرآن اس کی بہت ساری چیزوں کا، ویدوں کی چیزوں کا انکار کرتا ہے. صرف قرآن نہیں، آپ کی ماڈرن سائنس بھی، ماڈرن سائنس بھی. تو جب آپ یہ منو دھرم شاستر وغیرہ دیکھیں گے نا، ابھی ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو آپ کو واضح نظر آتا ہے کاسمک ایگ کا کانسیپٹ ہے. اچھا، ویدوں کے اندر جو لفظ ہے نا، اس کا تو ترجمہ مختلف لوگوں نے مختلف کر لیا. وہ سنسکرت کا ورڈ تھا ایک، ہرن یا غابا کر کے، اس طرح سے کچھ نے اس کا گولڈن سیڈ میننگ کر لیا، کچھ نے اس کا کاسمک ایگ معنی کر لیا. لیکن منو دھرم شاستر جب آپ ویدوں کی تشریحات اٹھا کے دیکھتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ جی وہ ایگ ہی تھا، وہ انڈا ہی تھا، جس انڈے سے جو ہے وہ برہما پیدا ہوا، پھر اس برہما نے جو ہے وہ یونیورس کو کریٹ کیا. وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، وہ قرآن کے اگینسٹ ہے. سی بات ہے، قرآن جو کریشن کا نقطہ نظر پیدا کر دیتا ہے وہ یہ نہیں ہے، یا ماڈرن سائنس جو بیان کرتی ہے وہ یہ نہیں. تو ایک تو اس میں پران ہے، پرانوں میں تقریباً یہ 18 پران ہے. پران مین کہانیاں، ہمارے ہاں پرانا کہتے ہیں نا، مطلب جو قدیم باتیں ہیں. ہمارے ہاں اردو کے بھی لفظ بہت سارے سنسکرت سے آئے ہیں نا، یہ پرانا کا لفظ ہمارے یہاں بھی انہی سے ہے، پرانا ہی ہے، قدیم ہی، قدیم باتیں ہیں. اس میں بھگوت پران بہت معروف ہے، وشنو کا، شیوا کا پران، جس میں وشنو کا تذکرہ ہے یا شیوا کا تذکرہ ہے. پھر ہاں، شیوا اصل میں شیوا کہہ دیتا ہوں، اصل لفظ شیوا ہے، بس زبان کے اوپر چڑھا ہوا ہے وہ بات ٹھیک ہے، SHIVA ہے، شیوا ہے. خیر بارہ، ارتھ شاستر کے نام سے کچھ کتابیں ہیں. ارتھ شاستر میں جو ہے ان کی پالیٹکس، ہاں پالیٹکس، معاشیات وغیرہ، اور ملٹری سائنسز جو ہیں، کیونکہ ان کے راجا بھی تو آئے تھے نا انڈیا میں، تو ان راجاؤں کے حوالے سے بھی یہ بات ٹھیک ہے کہ ہندو مذہب ایک رچ مذہب ہے، اس نے زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے اپنا نقطۂ نظر دیا. ان کے اندر بڑے بڑے فلاسفرز پیدا ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بڑے بڑے حکیم لوگ ہیں. لیکن ہم صرف ایک ہی بات کریں کہ وہ ریویلیشن ہے کہ نہیں. ریویلیشن ہونا اس کا ہر جگہ، ویدوں کا ہر لفظ ریویلیشن مان لینا کہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ ٹھیک نہیں. اہل کتاب کہنا میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا نا، اس وقت یہ لوگ موجود تھے، تو قرآن نے ان کو اہل کتاب میں شامل نہیں کیا. اہل کتاب میں ہاں، مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے، ایک یہ ہے کہ کچھ کتابیں جو اللہ نے نازل کی، جیسے بائبل ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اللہ نے نازل کی، وہ تو اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا نا. لیکن ان کے ماننے والوں نے اس کتاب میں ڈسٹارشن کر لی. یہ جو وید ہے نا، جو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں نہیں تھیں، یہ ریویلیشن نہیں ہے، لیکن یہ الہام ہے. ایک حدیث ہمارے یہاں ملتی ہے. اچھا، ہندوؤں میں بھی پروفٹس کا کانسیپٹ نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہتے ہمارے رشی جو ہے نا، یعنی یہ اصل میں کہتے ہیں ایک وید تھا نا، وہ ایک وید کے پھر آگے 4 وید بن گئے. تو یہ ان کے رشیوں کے اوپر 4 رشی تھے نا، تو رگ وید اور یہ وہ چاروں کے اوپر، تو یہ رشیوں کے اوپر الہام ہوا. اچھا، رشی کو یہ پروفٹ نہیں مانتے، یعنی پروفٹ نہیں کہتے نا، جیسے ہمارے یہاں پروفٹ کا، پیغمبر کا کانسیپٹ ہے.
ہمارے یہاں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانے زمانے میں محدث ہوتے تھے، محدث دال کے فتح کے ساتھ، اور اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو وہ عمر ہوتا. یعنی اب محدث کا جو سلسلہ ہے وہ بند ہو گیا. پرانے زمانے میں تھے نبیوں کے علاوہ، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اللہ نے ایک نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، اور نبیوں کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ حکیم لوگ بھیجے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، لقمان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی، وزڈم دی، اللہ تعالیٰ نے خود تعریف کی ان کی باتوں کی. تو لقمان تو میجورٹی کے نزدیک نبی نہیں تھے، ذوالقرنین نبی نہیں تھے، حضرت خضر کے بارے میں ڈیبیٹ ہے کہ وہ نبی تھے کہ نہیں تھے، تو ایک موقف یہی ہے کہ وہ نبی نہیں تھے. تو اس لیے ان کے رشیوں کے اوپر یہ بیسیکلی یہ تعبیر کی جا سکتی ہے کہ پرانے زمانے کے یہ محدث لوگ تھے، کسی بھی قوم کے ہادی تھے، حکماء تھے، فلاسفرز کو بھی حکماء کہہ دیتے ہیں، جن کے اوپر اللہ نے اس دور میں کچھ الہامات کیے ہوں. ٹھیک ہے، لیکن اس کو وحی کے برابر ریویلیشن نہیں کہہ سکتے، یا اس کی بنیاد پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وید جو ہے وہ اترے تھے، نازل ہوئے تھے کتابوں کی صورت میں، نہیں، یہ کوئی صحائف تھے، نہیں. ہاں، اس لیے وہ جو حکمت ہمیں نظر آتی ہے نا، وہ حکمت کہیں سے تو آئی ہے ویدوں میں. محدث، محدث جیسے محدث لکھتے ہیں نا تو دال کے اوپر زبر ہوتا ہے، محدث. ہاں، اس میں مفعول کا صیغہ ہے. جی حدیث ہے، محدث حدیث بیان کرنے والا، اور محدث جس سے کچھ بیان کیا گیا. نہیں یہ نہیں کہا گیا، یہ کہا گیا اگر میری امت میں محدث ہوتا تو وہ عمر ہوتا. محدث اسے کہتے ہیں جس کی طرف الہام کیا گیا ہو. اس کے لیے حدیث میں ایک اور لفظ آیا ملہم کا، جس کی طرف الہام کیا گیا ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پرانی زمانے میں، پرانی قوموں میں نبی بھی ہوتے تھے اور ملہم بھی ہوتے تھے، جن کی طرف الہام ہوتا تھا. یعنی کتابیں بھی نازل ہوتی تھیں اور اس کے علاوہ ہادی اور رہنما بھی ہوتے تھے. جیسے دیکھیں نا کہ پرانے زمانے میں ایسے بہت سے واقعات مل جاتے ہیں. تو فرشتے کا نظر آنا، ٹھیک ہے، فرشتے کا بات چیت کرنا، یہ عام تھا، ہو جاتا تھا. اور وہ نبی کی طرف ضروری نہیں کہ وہ نبی کی طرف آتا تھا، غیر نبی کی طرف بھی آ جاتا تھا. ٹھیک ہے، جیسے وہ معروف حدیث ہے نا کہ ایک شخص اپنی بستی سے نکلا کسی دوسرے سے ملنے کے لیے، تو اس کو رستے میں فرشتہ ملا اور اس نے کہا بھائی کس مقصد سے جا رہے ہو؟ اس نے کہا فلاں بستی میں فلاں سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. تمہاری اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے؟ نہیں. تمہارے اوپر اس کا کوئی احسان ہے؟ نہیں. کس لیے؟ اللہ کے لیے. تو اس نے کہا بھئی میں اللہ کی طرف سے فرستادہ ہوں، بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے یہ بتلانے کے لیے بھیجا ہے کہ جس طرح تم میرے اس بندے سے محبت رکھتے ہو میں تم سے محبت رکھتا ہوں. ٹھیک، تو ملہم تھے یہ جو رشی وغیرہ تھے، جو مجھے لگتا ہے یہ ملہم تھے، وقتی طور پہ ان کے اوپر الہام ہوا اس وقت کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، تو وہ حکمت کی باتیں ہمیں اس لیے نظر آتی ہیں. لیکن اس میں مزید کوئی ڈسٹارشن ہوئی ہے ان کے الہام میں بھی تو ہاں ہوئی ہے، یہ واضح نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف رگ وید کا اگر آپ مطالعہ کر لیں نا، مطالعہ اگر خود سے رگ وید کو مطالعہ کریں، کیونکہ بیلیف سسٹم میں تو لوگ، اب ظاہری بات ہے وہ ایمان لاتے ہیں تو اب ان کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے جن کا بیلیف ہوتا ہے. تو پہلا جو رگ وید کے 10 چیپٹر ہیں، پہلا جو چیپٹر ہے نا اور اس کا جو لاسٹ چیپٹر ہے اس کی زبان ہی مختلف ہے. ٹھیک ہے، ایون کہ آپ ویدوں میں جب آپ اپنشدوں میں آتے ہیں، اپنشدوں میں بالکل جیسے آپ کو لگتا ہے کہ جیسے بالکل آپ کسی اور کتاب میں آ گئے، کسی اور جگہ کے اوپر آ گئے. تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ، اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک بندے کا الہام تو ہے ہی نہیں نا، الہام بھی بہت سارے لوگوں کے، بہت سارے لوگوں کے، اور اس میں بھی کہتے ہیں ہزاروں تھے وہ رشی بھی ہزاروں تھے جن کے اوپر یہ الہامات ہوتے رہے. اب وہ جب وہ ہزاروں میں تھے تو اب ظاہری بات ہے کہ کسی کا الہام سچا ہوگا اور کسی کے الہام میں کوئی مسائل ہوں گے. تو وہ چیزیں مسائل نظر آتے ہیں، یعنی ویدوں کے جب متن کا آپ مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں مسائل نظر آتے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو اچھی باتیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں ایز اے مسلم، اچھی باتوں کو اپریشیٹ کرنا. بھائی مورتی پوجا نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، آپ کیوں کرتے ہو؟ کم از کم اس کے اوپر تو آؤ نا کہ مورتی پوجا نہ کرو.
باقی وید کبھی قرآن کے برابر ہو سکتے ہیں، ظاہر بات ہے جس نے قرآن پڑھا ہے وہ تو ویدوں کو پڑھنے کے بعد یہ نہیں کہے گا، کبھی بھی نہیں کہے گا کہ وید کی حکمت ایسی ہے کہ وہ قرآن نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں۔ تو ایک تو ہم نے کہا پران، پھر ارتھ شاستر ہیں جس میں ان کی پالیٹکس وغیرہ، تو یہ چیزیں ہم دیکھیں گے ان کی نا، ابھی تو اب کہتے ہیں کہ جی وہ ہم نے شروع کیا نا، تو ابھی تو ہم نے صرف ویدوں کو دیکھا ہے نا، باقی یہ لٹریچر بھی ہم ان کا دیکھیں گے۔ پھر سوتر ہیں، دھرم سوتر، یہ سوتر بھی ان کے یہاں پوری ایک کیٹیگری ہے، یعنی یہ کیٹیگریز ہیں نا ان کے یہاں، مذہبی کتابوں کی کیٹیگریز ہیں، جیسے پران 18 ہیں، اپنشد 108 ہیں، وہ لمبا چوڑا مذہبی لٹریچر ہے ان کا۔ تو ارتھ شاستر کے نام سے وہ کتابیں ہیں جو سیاست، معاشیات وغیرہ پہ، اور سوتروں میں فلاسفی ہے، سماجی اخلاقیات ہے، سوشل ایتھکس کا بیان ہے۔ پھر اگم اور تانتروں کے نام سے، کچھ لوگوں نے تانتروں کو بھی پرانوں میں شامل کیا، لیکن تانتروں کو کچھ لوگوں نے علیحدہ سے شمار کیا۔ تو یہ جو تانتر ہیں یہ بیسیکلی مورتی پوجا کو بیان کرتے ہیں، مندروں کی تعمیرات اور یہ وہ ساری اس کے جو پروٹوکولز ہیں۔ اچھا اس کو نا تھوڑا سا ابھی یہ جو منو دھرم شاستر جب ہم شروع کریں گے نا تو کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، ہم اس کو ذرا اسٹڈی کرنے کے لیے نا ایک بیس بنا رہے ہیں، اس بیس کو سمجھنا ضروری ہے، وہ پورا جو ہے نا ویو۔ ان کے ہاں جو ہے برہما جو ہے، برہما مین کریٹر، ٹھیک ہے، جس نے سب کچھ کو تخلیق کیا، اس کی عمر 100 سال ہوتی ہے۔ برہما کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ یہ 100 سال ہمارا نہیں ہے، یہ ان کا ہے، ہمارا 100 سال نہیں ہے، ٹھیک، ہاں ان کا کتنا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جو 100 سال جو ہے نا اس میں ایک سال 360 دن کا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، ایک سال 360 دن کا ہے، ہمارے یہاں 365 کا ہے، 360 کا ہے، تقریباً اتنا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ایک دن ہے نا وہ ایک کلپ کے برابر ہے، ایک کلپ کے برابر ہے، یہ کلپ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا، کاف لام پہ، اور ایک کلپ کتنا ہوتا ہے؟ 4.32 بلین ایئرس، یہ برہما کا دن ہے، برہما کا ایک دن ایک کلپ کے برابر ہے، اور ایک کلپ کتنا ہے؟ 4.32 بلین ایئرس، 4.32 ارب سال۔ تو برہما کی عمر اس اعتبار سے کتنی بنتی ہے؟ وہ بنتی ہے کوئی 311 کھرب، 311 کھرب سال، ٹھیک ہے، مطلب ٹریلین ایئرز بن جاتے ہیں نا برہما کی عمر۔ پھر اس کے بعد یعنی برہما کے جب 100 سال گزر جاتے ہیں نا تو برہما ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ فنا ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک نیا برہما پیدا ہوتا ہے جو ایک نئی کائنات بناتا ہے۔ یعنی یہ کیا ہے؟ اینڈ نہیں ہے، جیسے ہمارے یہاں نا ختم ہو گیا آخرت، ان کے یہاں کوئی آخرت کا کانسیپٹ نہیں ہے، ازل سے ابد تک ایسے ہی، یعنی ٹائم کیا ہے؟ سائیکلک ہے، سائیکلک ہے، چل رہا ہے، یہ سائیکل ہے، چل رہا ہے، یعنی 100 سال کا ایک سائیکل ہے، یا 311 کھرب سال کا ایک سائیکل ہے، جس میں کائنات تباہ ہو جاتی ہے، پھر ایک نئی کائنات وجود میں آ جاتی ہے، یعنی برہما پیدا کرنے والا بھی تباہ ہو جاتا ہے، پھر ایک نیا برہما وجود میں آ جاتا ہے، ایک نیا کریٹر پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ کریٹر کیسے پیدا ہوتا ہے وہ ہم دیکھیں گے ان کی کتابوں سے۔ اچھا، ایک کلپ کے اندر پھر 1000 مہایگ ہوتے ہیں، ایک کلپ کے اندر 1000 مہایگ۔ نہیں اردو کے نہیں، ان کی اصطلاحات ہیں۔ تو ایک کلپ جو ہے 4.32 ارب سال کا ہوتا ہے، اور کلپ میں 1000 مہایگ ہوتے ہیں، یعنی ٹائم کو انہوں نے کس طرح سے تقسیم کیا ہے نا، جیسے ہم نے ہفتے، مہینے، سال، تو یہ ٹائم کی تقسیم ہے نا بیسیکلی، کیونکہ یہ ٹائم کی تقسیم کے اعتبار سے پھر آگے ان کی بہت ساری بات آگے چلتی ہے۔ 1000 مہایگ میں مطلب ایک یگ کو اگر ڈیفائن کریں تو ایک یگ میں پھر آگے 4 یگ ہوتے ہیں،
ایک ستیہ یگ، سچائی کا دور. آگے وہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جی ایک ستیہ یگ جو ہے وہ کتنے سال کا ہوتا ہے، 1 ملین، ٹھیک ہے، ہاں 728,000. دوسرا ہوتا ہے تریتا یگ. تریتا یگ کیا ہے؟ نیکی کا دور ہے. پھر اس کے بعد چوتھا کیا ہے؟ دواپر یگ. دواپر یگ جس میں بدی پھیل جاتی ہے. پھر اس کے بعد کالی یگ. کالی یگ وہ ہوتا ہے جس میں ڈارکنیس یعنی بدی ہی غالب ہو جاتی ہے. یعنی کس طرح سے سچائی سے بدی تک کا دور، یعنی آپ کہہ لیں جی روشنی سے اندھیرے تک کا دور جو ہے وہ ایک یگ میں مکمل ہو جاتا ہے، مہا یگ میں. مہا یگ میں 4 یگ ہوتے ہیں. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو مہا یگ چل رہا ہے نا اس کا کالی یگ چل رہا ہے، ظلمت اور تاریکی کا دور ہے. اب گناہ غالب ہے. پھر اس کے بعد جو نیکسٹ مہا یگ ہوگا نا تو اس میں کیا ہوگا؟ پھر ستیہ یگ آئے گا، سچائی کا دور آئے گا. اور اسی طرح سے ایک مہا یگ کے بعد دوسرا مہا یگ، پھر 1000 مہا یگ مکمل ہوں گے تو ایک کلپ مکمل ہوگا. اور ایک کلپ برہما کا ایک دن ہے. نہیں، اس کے برہما کے پھر ایک دن تو نہیں ہے نا، اس کے 100 سال ہے. پھر وہ چلا وہ ختم ہو جائے گا، پھر وہ چلا جائے گا. جی دواپر یگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بدی جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے نا، یعنی نیکی کے ختم ہونے کا دور ہے دواپر یگ. اس میں سچائی، وہ سچائی کو نیکی سے اوپر رکھتے ہیں. ٹروتھ، ریئلٹی کیا ہے، حقیقت جو ہے نا آپ کے اوپر کھل جاتی ہے. یعنی ان کے نزدیک جو ہے نا وہ نجات حاصل کرنے کے بھی کئی طریقے ہیں نا، ضروری نہیں عمل سے. عمل تو آپ یوں کہہ لیں کہ ذرا لوئر درجے کا طریقہ کار ہے، سیکنڈری درجے کا طریقہ کار ہے. وہ تو فلسفی حکمت ہے جو اپنشدوں میں ہے. ستیہ یگ میں آپ ریئلٹی کو تلاش کرتے ہیں، حقیقت کو تلاش کرتے ہیں. حکمت اور فلسفی کی بات ہوتی ہے، وزڈم کی بات ہوتی ہے، چیزوں کو اس کے صحیح تناظر میں دیکھنے کی بات کرتے ہیں، جو اپنشدوں کا موضوع ہے. یہ جو لاسٹ والے 2 یگ ہیں ان میں یعنی کہ ایسا کچھ نہیں ہے. اس میں عمل ہے نا، ایک ہے آپ عمل کے ذریعے سے نجات حاصل کر رہے ہیں، وہ تو عوام الناس کا کام ہے. اور خواص کا کام کیا ہے؟ صحیح حقیقت تک پہنچ کے عرفان ذات کے ذریعے سے، جیسے ہمارے یہاں صوفیاء نا عرفان ذات کے ذریعے سے حقیقت کو پا لینا اور نجات حاصل کرنا. نہیں، پہلے 3 گزر گئے ہیں نا، تبھی تو چوتھا آیا ہے. ابھی کالی یگ چل رہا ہے، لیکن یہ ایک مہا یگ کا کالی یگ ہے. اس کے بعد دوسرا مہا یگ شروع ہوگا نا جس کا ستیہ یگ آئے گا. ابھی اس کالی یگ کے کوئی تقریباً 5000 5,500 سال گزر چکے ہیں، کیونکہ یہ جو کالی یگ شروع ہوا ہے نا یہ شروع ہوا ہے کرشن جی سے. کرشن جی کی جو ڈیتھ یہ بتاتے ہیں وہ 3102 بتاتے ہیں، تقریباً 3102 قبل مسیح. یعنی ابھی آپ یوں کہیں کہ اس کے 5000 سال گزرے ہیں، اور اس کے ویسے کتنے ہیں؟ 4,32,000 سال ہے اس کے. ابھی تو بڑا پڑا ہوا ہے. ہاں اس کے اکارڈنگ تو یہ گنتی پوری نہیں آتی، ایسا ہی ہے. یہی تو کہہ رہے ہیں نا، ماڈرن سائنس کے بھی یہ خلاف ہے. اچھا ایک کلپ جو ہے ہم نے کہا 4.32 بلین ایئرز کا ہوتا ہے. اچھا ایک کلپ میں پھر آگے 14 منو آتے ہیں. ایک کلپ میں 14 منو پیدا ہوتے ہیں. یہ منو دھرم شاستر، یہ منو کون ہے؟ ابھی ہم اس کو کھول رہے ہیں. منو کون ہے؟ منو رشی، یہ ساری اصطلاحات ہیں ان کے یہاں جن لوگوں کے اوپر الہامات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو 14 منو ایک کلپ میں، یعنی 4.32 بلین ایئرز میں
ویسے انہوں نے کتنی نکالی ہے سائنس والوں نے؟ 13.7 نکالی ہے میرے خیال میں، 13.7 ہی ہے، 13.7 بلین ایئرز ہے نا جو بگ بینگ سے نکالی ہے ابھی تک. تو 4.32 بلین آپ پیچھے چلے جائیں تو کیا ہے؟ کوئی انسان ہے ماڈرن سائنس کے مطابق؟ نہیں ہے، لیکن منو ہے، انسان ہے، ہندو میتھالوجی کے مطابق انسان ہے. اچھا سر یہ جو سائنٹیفکلی تو مطلب وہ کوئی ریزن دیتے ہیں نا کہ ایسا ایسا ہوا تھا، تو یہ ان کی کیا پروف کیا ہے؟ یہ جو اصل میں دیکھیں اس وقت تک سائنس تھی نہیں نا، تو انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کر دی. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نا، ان کے لٹریچر میں ملے گا اوشین آف ملک، دودھ کا سمندر. اب آج اگر وہ ٹیکسٹ نکال کے دکھائیں نا ان کو تو ظاہری بات ہے مذاق بنے گا، بھائی کہاں پہ ہے دودھ کا سمندر جس میں دیوتا جا کے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ کشتیاں چلا رہے تھے دودھ کے سمندر میں؟ اوشین آف ملک کہاں پر ہے؟ وہ ٹھیک ہے، وہ اس وقت وہ جگہیں بھی بتاتے ہیں، وہ فلاں پہاڑی سلسلے کے دوسری طرف دودھ کا سمندر ہے. ظاہری بات ہے انسان جو ہے وہ اس کا نالج محدود تھا، اور اس نے اپنی جو ہے نا وہ رشی تھے تو فلاسفرز اور حکیم تھے نا، اب جو چیزیں وہ سوچ رہے تھے وہ اس میں حکمت بھی ہے، لیکن بہت ساری باتیں اس وقت کی کیا ہیں، ان کی اس وقت کی حکمت کے اعتبار سے ٹھیک تھیں. آج کے اعتبار سے وہ سائنٹیفکلی ہم آگے پڑھیں گے نا، جیسے جیسے آگے جائیں گے تو چیزیں کھلیں گی، پھر واضح ہوگا کہ بھائی یہ باتیں تو ایکسیپٹڈ ہی نہیں ہے نا، ایکسیپٹڈ ہی نہیں ہے مذہبی پوائنٹ آف ویو سے بھی اور سائنٹیفک پرسپیکٹو میں بھی. تو خیر بہرحال 14 جو ہے وہ منو ہے. اب 14 میں سے ابھی 7واں منو چل رہا ہے، 7واں منو چل رہا ہے. پہلا جو ہے سوائمبھو پہلا منو، اس کا نام یہ تھا، ٹھیک ہے. تو ایک منو کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ تقریباً 306.72 ملین ایئرز ہوتا ہے. ایک منو کا ٹائم پیریڈ 306 ملین ایئرز، اس کو منو نتر بھی کہتے ہیں اس کے ٹائم پیریڈ کو نا. تو ابھی 7واں چل رہا ہے. تو پہلا سوائمبھو تھا، یہ سوائمبھو کو کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے وہ اپنا خیر اس کے اوپر وہ ہم آگے چل کے اس کو پڑھیں گے. دوسرا سورچشا تھا. منو کون ہے یہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ منو خود کون ہے، اس کو ابھی ہم کھولتے ہیں. ابھی تو ہم زمانے کو ڈسکس کر رہے ہیں، یعنی ایک کلپ میں 14 منو ہیں اور ایک کلپ برہما کا ایک دن ہے. برہما کے ایک دن میں 14 منو آتے ہیں. منو آپ سمجھ لیں ہادی، رہنما. تو پہلا سوائمبھو تھا، دوسرا سورچشا تھا، تیسرا آتامی تھا، چوتھا تماس تھا، پانچواں رائیوت، چھٹا چکشش، اور ابھی جو چل رہا ہے نا ویواسوت، یہ 7واں. ویواسوت جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جی موجودہ انسانوں کا جد امجد ہے. ویواسوت یہ موجودہ انسانوں کا جد امجد ہے. ویواسوت کا تذکرہ ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے ویدوں کے اندر، یجروید کے اندر. ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ یجروید میں طوفان نوح کا بھی تذکرہ ہے. یہ جو 7واں منو ہے نا ویواسوت، جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سارے انسانوں کا باپ ہے، اس سے سارے انسان پیدا ہوئے. اس منو کے بارے میں یہ ذکر ویدوں میں ملتا ہے، یجروید میں، کہ اس کو ایک مچھلی نے آ کے خبر دی. اس کو متسیہ اوتار کہتے ہیں. اچھا ان کے یہاں اوتار کیا ہے پہلے اس کو مطلب ہر چیز ہی مطلب پوری اوتار ان کے یہاں نا وہ جو معروف ہیں وہ 10 ہیں. وشنو کے اب وشنو کون ہے؟ او بھائی ان کے ہاں جو ہے نا وہ بڑے خدا اس وقت ہیں وہ 3 ہیں، وشنو، شیوا اور برہما. ٹھیک ہے. تو ہاں تو وشنو جو ہے نا 10 مرتبہ، معروف یہی ہے 10 مرتبہ. بھاگوت پران تو یہ کہتی ہے ابھی 24 مرتبہ، یا وہ تو یہ کہتی ہے بھائی بہت مرتبہ آیا ہے وشنو دنیا میں انسانی شکل میں یا کسی اور شکل میں. نہیں وشنو برہما کو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے، لیکن ابھی برہما کو کافی زیادہ انہوں نے آؤٹ کر دیا نا وہ ساری گیم میں سے، کیونکہ وشنو کے اور دوسرے
شیوا کے جو پجاری تھے وہ غالب آ گئے. خیر بہرحال یہ جو 10 مرتبہ جو ہے وشنو دنیا میں آیا ہے، 10 مرتبہ، پہلی مرتبہ آیا ہے متسیہ اوتار کی صورت میں، مچھلی کی صورت میں. وشنو مچھلی کی صورت میں آیا تھا. ابھی ہم یجروید ابھی ہم نکالتے ہیں، یجروید کو ہم پڑھیں گے ٹائم اگر ہے تو. اس میں یہ ہے کہ منو جو تھے، یہ جو 7ویں منو تھے، یہ دریا کے کنارے تھے کہ ایک چھوٹی سی مچھلی آئی اور اس مچھلی نے انہیں کہا کہ مجھے بچاؤ تو میں تمہیں ایک خبر دوں گی جو تمہارے بڑے کام کی خبر ہے. تو منو نے اس مچھلی کو بچا لیا اور اپنے پاس ایک جار میں رکھ لیا اور وہ مچھلی بڑی ہو گئی. اور پھر اس مچھلی نے منو کو بتایا کہ ایک سیلاب آنے والا ہے اور وہ بڑے پیمانے پہ تباہی لے کے آئے گا، تم اگر بچنا چاہتے ہو تو تم ایک کشتی بناؤ. تو اس مچھلی کے کہنے پہ منو نے کشتی بنائی اور اس کشتی میں پھر وہ سروائیو کر گیا اور پھر آگے نسل انسانی اس سے چلی اور پھر اس نے جو بھی قربانیاں دی دس اینڈ دیٹ، اور طوفان آیا اور یہ وہ تذکرہ. ٹھیک ہے، ساری حضرت نوح علیہ السلام والی کہانی. ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مچھلی کی صورت میں کون آیا تھا؟ یہ خود خدا آیا تھا مچھلی کی صورت میں منو کو یہ خبر دینے کے لیے. اب یہ نان سینس بات ہے نا، یہی بات تو وہ آریہ سماج والے کہتے تھے، یہی بات تو وہ کہتے تھے. ہاں اور پھر یہ ہے کہ ایک دفعہ وہ کچھوے کی صورت میں بھی آیا اور اس کچھوے نے اس کو اپنے کندھا کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے، اپنے شل کے اوپر اس زمین کو کچھوے نے اٹھایا. ہاں وہ سارے بھاگوت پران میں لکھا ہوا ہے، وہ بھاگوت پران بھی ہم کھولتے ہیں ابھی. ٹھیک ہے، پھر خنزیر کی صورت میں آیا. اس کو ہم اوتار کو علیحدہ سے دیکھیں گے. اب مطلب یہ بھی خدا کی ایک بے حرمتی والی توہین ہے یہ. پھر ایک مرتبہ وہ جو آدھا انسان آدھے شیر کی صورت میں آیا، کبھی وہ بونے شخص کی صورت میں آیا، کبھی پھر وہ کہتے ہیں جی چھٹی مرتبہ جو ہے وہ رام کی صورت میں آیا، پھر کرشن جی کی صورت میں آیا، پھر بدھا کی صورت میں آیا. حالانکہ بدھ مت کے ساتھ ان کے لگتی نہیں تھی. مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ اب بجائے اس کے کہ یہ سارے ہندو جو ہے وہ بدھ ہوئے جا رہے ہیں تو ان کو اپنے اندر شامل کرو، تو بدھا کو بھی ایک اوتار مان لیا. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ خدا جو ہے وہ بدھا کی صورت میں آیا تھا. ہمارے ہاں یہی کام وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے کہ اسماعیلیوں نے، بعض اسماعیلی فرقوں نے کیا. انہوں نے جب یہاں آئے بر صغیر پاک میں، انہوں نے کہا یہ تو اوتار مانتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی 10 تو مان ہی رہے ہو نا، ایک حضرت علی کو بھی مان لو. وہ 10واں جو ہے نا کلکی اوتار، ابھی وہ اس کے انتظار میں ہے. کرشن کے بعد بدھ اور بدھ کے بعد کلکی اوتار، وہ کہتے ہیں ابھی اس نے آنا ہے. تو وہ جب آئے نا باطنی فرقے یہ اہل تشیع کے یہاں بر صغیر پاک و ہند میں، انہوں نے کہا یہ تو ایک انتظار میں ہے. انہوں نے کہا وہ تو آ گیا جس کے انتظار میں تھے، وہ تو علی ہیں. ہم تمہارے 9 مانتے ہیں، تم ہمارا 10واں مان لو. اس طرح سے انہوں نے شیعیت میں ہندوؤں کو داخل کیا. جس طرح سے ہندوؤں نے یہ کوشش کی کہ جی جو بدھا کی طرف جا رہے ہیں، یہ کنورژن ہو رہی ہے، اس کی وجہ تھی، وہ ریئیکشن تھا. بدھا کی طرف کیوں جا رہے تھے یہ لوگ؟ وہ ریئیکشن اس لیے تھا کہ براہمنوں نے اپنے اتنے حقوق پیدا کر لیے تھے ان سید زادوں نے. وہ ہم ابھی یہ منو دھرم شاستر پڑھیں گے نا، انسان سر پکڑ کے رہ جاتا ہے، یہ براہمن ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ خدا بنے بیٹھے ہیں زمین کے اوپر. اب اس کا ریئیکشن تو نکلنا تھا. وہ ریئیکشن یہ نکلا کہ بدھا نے آ کے بات کی، جینزم نے جو ہے وہ آ کے، مہاویر نے آ کے بات کی اہنسا کی، بدھا نے آ کے بات کی ذات پات اڑا دی. یہ کیا ہے مطلب؟ انسانوں کے اوپر جو ہے وہ خدا بن کے بیٹھا ہے تو لوگ ان کی طرف گئے. اور یہ اصل میں ہے. اب انہیں سمجھ نہ آئے کہ کیا کریں، تو پھر اوتاروں کے عقیدے بھی انہوں نے گھڑے. پھر یہ رامائن اور یہ ساری دیومالائی قصے کہانیاں بھی انہوں نے وہ اپنے لوگوں کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے ہندو مت کے اوپر. اس میں اصل مسئلہ تھا کہ جو خرابی کی جڑ تھی کہ ہندو ازم برہمنزم بن چکا تھا، بجائے اس کے کہ اس کو ایڈریس کرتے، اس کو تو ایڈریس کیا نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی کنویں میں سے کتا تو نکالا نہیں، ڈول بھر بھر کے نکالتے رہے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر آپ کہہ لیں کہ جی ایک ریویژن ہوئی پورا. وہ جو ویدوں والا جو تھا ہندو مت کا نقطہ نظر تھا، وہ پھر یہاں کے اساطیری دور کے اندر پھر یہ سارے پران، رامائن اور مہا بھارت اور
یہ دھرم شاستر اور سوتر اور تنترا اور یہ ساری قصے کہانیاں اور یہ اوتار اور یہ سب کچھ جو کل کی اتار ہے یہ ان کے مطابق ابھی آنا ہے، ابھی آنا ہے کل کی اتار. مطلب وہ کیا نام ہے ہم نے پروو کرتے ہیں تو یہ آج کے نبی اسلام کے بارے میں جو بات ہے. دیکھیں وہ ان کو اوتار مانتے ہیں، سیدھی سی بات ہے. ہاں وہ ان کو پروفٹ نہیں مانتے، ان کو پروفٹ نہیں مانتے. خیر بہرحال اس کو اگر ہم دیکھیں نا، اس سے اگر ایک منٹ یہ اگر اب میں دیکھتا ہوں یجروید اگر کھلا ہوا ہے تو یہ تو دیکھیں نا، یہ تو خیر ان کی وہ ہے اپنا بھاگوت پران. یہ دیکھیں نا پرانی کتابیں. اب تو خیر پتہ نہیں یہ پبلش بھی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، واللہ عالم. اسکرین چینج نہیں ہوئی، ایک منٹ. اب یہ پتہ نہیں کتابیں ان کی پبلش ہوتی ہیں کہ نہیں. یہ بہت پرانے ترجمے جو ہے، مطلب علم کی یہ تو صورتحال ان کے یہاں ہوئی پڑی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں نا چیپیاں لگا کے کسی نے خیر محنت کی ہے، وہ اس کو سنبھال کے رکھا ہے اور پھر جو ہے وہ اچھا کیا کہ نیٹ پہ بھی چڑھا دیا. خیر ہمارے لیے آسانی ہو گئی. یہ دیکھیں نا یہ اس نے وہ لگایا ہوا ہے، یہ سکیننگ میں نا وہ آیا ہوا ہے، یہ پھٹی ہوئی تھی نا اوپر اس نے ٹیپ لگائی ہے اور وہ کیا ہے. خیر بہرحال ہم جو بات کر رہے تھے اس کی یجروید کی، ایک منٹ میں وہ نکالتا ہوں. جی یہ جو ہے نا اس میں یہ یجروید ہے ان کے. یجروید میں یہ اس کا جو پارٹ 1 ہے اس میں یہ چیپٹر نمبر 8 ہے. اچھا اب یہاں سے جو اس کا آغاز ہو رہا ہے نا، اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا تھا، شاید یہ ہائی لائٹ نہیں ہو پایا. ان دی مارننگ دے براٹ ٹو منو واٹر فار واشنگ جسٹ ایز ناؤ آلسو دے. اب یہاں سے وہ بات شروع ہو رہی ہے. وین ہی واز واشنگ ہمسیلف اے فش کیم ان ٹو ہز ہینڈس. ٹھیک ہے، ایک جو ہے وہ مچھلی ان کے وہ آئی، پھر انہوں نے اس سے گفتگو کی اس مچھلی سے. ٹھیک ہے، تو جب انہوں نے کی، انہوں نے کہا آئی ول سیو دی. تو اس نے کہا بھائی میں بھی آپ کو جو ہے وہ بچاؤں گی. اور کس سے بچاؤں گی؟ اے فلڈ ول کیری اوے آل دیز کریچرز فرام دیٹ آئی ول سیو دی. ہاؤ ایم آئی ٹو ریئر دی. تو اب یہ ان کو وہ بچانے کی بات ہو رہی ہے. پھر وہ اس کو کہہ رہی ہے مچھلی، ان کو جو ہے منو کو کہہ رہی ہے کہ جی آپ مجھے جو ہے یہاں سے باہر نکالیں اور مجھے نا ایک کیپ می ان اے جار، ایک جار کے اندر جو ہے نا وہ مجھے ڈالیں. وین آئی آؤٹ گرو دیٹ، میں جب بڑی ہو جاؤں گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ مچھلی جو ہے وہ بڑی ہو گئی. پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو وہاں سے نکالا، جار میں رکھا، تو وہ مچھلی جو ہے وہ لارجسٹ آف آل فش، مطلب بہت بڑی ہو گئی. دیئر اپان اٹ سیڈ ان سچ اینڈ سچ اے ایئر دیٹ فلڈ ول کم. پھر اس نے بتایا مچھلی نے کہ جی فلاں فلاں سال میں یہ فلڈ آئے گا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس فلڈ سے اگر بچنا ہے تو آپ کو، تو میری ایڈوائس کیا ہے، بائی پریپیرنگ اے شپ، آپ ایک شپ جو ہے وہ تیار کریں. اینڈ وین دا فلڈ ہیز رائزن thou shalt enter into the ship and I will save thee from it. ٹھیک ہے، پھر وہ جو ہے وہ شپ بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ شپ جو ہے نا کہاں پہ جاتی ہے اس کا بھی وہ تذکرہ کرتے ہیں. ٹھیک، and in the same year which the fish had indicated to him he attended to the advice of the fish by preparing a ship, and when the flood had risen he entered into the ship. The fish then swam up to him and to its horn he، پتہ نہیں پرانی انگریزی ہے کیا کچھ لکھتے رہتے ہیں، چلیں بارہ، لیکن اتنا ہے کہ وہ بات سمجھ میں آتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، وہ آگے جا کے جو ہے نا وہ ماؤنٹین پہ، وہ پہاڑی پہ جا کے جو ہے وہ شپ ٹھہر گئی. ہمارے ہاں قرآن میں ہے کہ جودی پہاڑی پہ جا کے ٹھہری ہے، تو ان کے یہاں. تو اب وہ سارا جو نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، ٹھیک ہے، طوفان نوح کا، جو کہ بائبل میں موجود ہے، چلیں قرآن میں تو وہ خیر بعد میں آیا. تو یہ جو کتاب ہے ان کی، یہ ہے ستاپاتھا برہما. تو یہ اس کا پارٹ 1 ہے. کہاں سے پبلش ہوئی ہے یہ بھی خیر بہرحال آکسفورڈ سے 1882 میں. تو یجروید ہے، یہ یجروید کا پارٹ 1 ہے. یہ 2 حصوں میں ہے، خیر دونوں میں نے ڈاؤن لوڈ کی دی تھی. جولیس ایگلنگ
یہ اس کا ٹرانسلیٹر ہے سر یہ بھی تو بیسیز میں گھڑی ہوگی، جی. یہ بھی تو قبل مسیح میں گھڑی ہوگی، یعنی حضرت عیسیٰ سے پہلے گھڑی ہے بعد. یہ اب دیکھیں نا یہاں پہ طوفان نوح کا تذکرہ ہے. اب طوفان نوح کا تذکرہ آپ کو بائبل میں بھی ملتا ہے، قرآن بھی اس کی تصدیق کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ٹھیک ہیں لیکن اس طرح سے نہیں ہے. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن تو واضح طور پہ کہتا ہے کس نے بتایا تھا، کس نے بتایا تھا کہ جی جو ہے وہ اس طرح سے طوفان آنے والا ہے، اور کشتی بنانے کا حکم کس نے دیا تھا؟ اللہ نے دیا تھا. قرآن بالکل واضح ہے کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ یہ کشتی تیار کریں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی. اب وہ جو درمیان میں مچھلی اور یہ سارا کچھ ہوا، وہ کریکٹرز اس کو نا وہ کہانی کے انداز میں وہ جو مضامین تھے جو پرانے چلے آ رہے تھے، ظاہر بات ہے وہ مشترکہ میراث تو ہے نا انسانوں کی. ایک فلڈ آیا، طوفان، وہ تباہی ہوئی سارا کچھ، اور یہ کہ وہ کیوں آیا تھا؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. وہ مشترکہ میراث میں تو آئے ہیں نا، آدم کی اولاد ہے نا سب. آدم علیہ السلام تو ہدایت پہ تھے نا، یا نوح کی نسل میں سے ہیں، نوح علیہ السلام تو ہدایت پہ تھے. تو اب وہ مضامین جب کہانی کے انداز میں بیان ہوئی ہیں تو وہ پھر قصہ زیادہ بن گیا. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے ویدوں میں کچھ نہ کچھ وہ ہمیں حکمت مطلب نظر آتی ہے، اس کی تصدیق کی جا سکتی. یہ کس نے سوچا مطلب اس طرح کہ مچھلی آئی، مطلب اس نے کہا یہ ضرورت تھی، یہ وقت کی ضرورت تھی. دیکھیں بات یہ ہے، جب بھی کسی مذہب کو چیلنجز درپیش ہوتے ہیں نا بھائی، دوسری طرف لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ بھائی بتائیں، آپ کی عوام الناس کی سطح پہ جو ماسس لیول پہ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ مجرد باتیں سمجھ میں نہیں آتی، کہانیاں ان کو جلدی سمجھ میں آتی ہیں، کہانیوں سے وہ اٹریکٹ بھی ہوتے ہیں. یعنی مذہب کے پھیلنے میں جو نفسیاتی عوامل کار فرما ہوتے ہیں نا، ان میں سے ایک بڑا یہی ہے. آپ اس کو کہانی بنا دیں، آپ کا مذہب یوں پھیلے گا. اب مثال کے طور پہ میں یہ آ کے نا ایک بات کو کہانی کے انداز میں بیان کرنا شروع کر دوں، یہ وہ فوراً لوگوں کے انٹینشن. موٹیویشنل اسپیکر بھی کیا کر رہے ہیں؟ کہانیاں سنا رہے ہیں. یہ بات آپ ٹھیک ہے، یہ مطلب کہانیاں صحیح بھی ہوتی ہیں، عقل کے مطابق بھی ہوتی ہیں، اور مطلب ہاں بھی ہوتی ہیں. ہاں. اب دیکھیں نا، گریکس حالانکہ فلاسفی کے کس درجے کے اوپر تھے، کتنی کہانیاں گڑھی انہوں نے. گریکس نے ایک طرف ساکریٹیز اور ارسطو، افلاطون، ان کا فلسفہ پڑھو تو آپ کہیں دنیا کے ذہین ترین لوگ تھے، اور دوسری طرف ان کی وہ زیوس اور فلاں فلاں دیومالائی قصے پڑھے تو آپ کہیں بھائی پتہ نہیں کیا کتنے جو ہے وہ کن ذہن قسم کے لوگ تھے، گھٹیا ذہن کے لوگ تھے، کہ کیسے کیسے خداؤں کے بارے میں جو ہے وہ عقائد رکھتے تھے. تھوڑا پیچھے چلے جائیں نا، اگر انٹرنیٹ کے دور سے پہلے اپنے بھی پرانے لوگ دیکھیں، ان کے یہاں جو داستان گوئی تھی نا، وہ مطلب انٹرٹینمنٹ کا سب سے بڑا سورس. ہاں، انٹرٹینمنٹ کا سورس تھا. لوگوں کی امیجنیشن اتنی اسٹرانگ ہوتی تھی کہ وہ اس طرح کی بات ہے، امیجنیشن بہت اسٹرانگ ہوتی تھی، یہ بات ان کی ٹھیک ہے. پھر مذہب کو جو ہے نا جب کہانی کے انداز میں بیان کیا گیا نا، تو اب یہ تھا کہ اب یہ کہانی باقی رہ جائے گی، کہانی نہیں بھولتی، پھر پھیلتی بھی ہے، انٹرسٹ بھی پیدا ہوتا ہے. تو لوگوں کو مذہب پہ ڈالنے کے لیے اور مذہب کے اوپر رکھنے کے لیے کہانیاں میں دیکھیں، قرآن کے بارے میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے، قرآن نے بھی نقل کیا نا، اساطیر الاولین، قرآن کہانیاں بیان کر رہا ہے. قرآن کے قصے دیومالائی قصے نہیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ایک واقعاتی قصہ ہے نا. واقعاتی قصہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بت جا کے انہوں نے توڑ دیے، مندر میں جا کے بت جا کے توڑ دیے انہوں نے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ سختی کی قوم والوں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ آگ کے اندر ڈال دیا. اس حد تک یہ بات کرنا کہ جی کسی پیغمبر نے، کسی جو ہے وہ نبی نے، اسی طرح سے آپ کے اگر رشی آتے رہے، اگر آپ کہیں کہ انہوں نے حق گوئی کے لیے کوئی کام کیا اور اللہ تعالیٰ نے کسی کرامت کے ذریعے سے ان کو جو ہے وہ کر دیا، لیکن وہ بھی تو کوئی سینس میں آنی چاہیے نا بات. ایک تو یہ ہے کہ وہاں خدا کے حوالے سے بہت سے قصے گڑے گئے، قرآن میں ایسا نہیں ہے کہ خدا کے حوالے سے قصے ہیں، قرآن میں ایسا نہیں. تو ہندو مت میں آپ کو مطلب خدا انسانی شکل میں آ رہا ہے، عام انسان بنا دیا خدا کو، وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، وہ عورتوں کی جو ہے وہ محبت میں بھی مبتلا ہے، وہ شراب بھی پی رہا ہے. کرشن جی کے بارے میں یہ بھی چیزیں مل جاتی ہیں، شراب پیتے تھے. ایک طرف یہ ہے کہ وہ خدا جو ہے وہ ان کی صورت میں آیا تھا، دوسری طرف ان کو شرابی بھی بنا دیا. یہ کیا کیا؟ یہ سارے ان کے لٹریچر والوں نے کیے. وہ عورتوں کے پیچھے جو ہے وہ پاگل ہو رہے تھے، معاذ اللہ. تو یہ کریکٹر تو پیغمبروں کے بارے میں بھی جو ہے وہ قرآن نے برداشت نہیں کیا، لیکن ان کے یہاں یہ چیز ہے، یہ عام ہے. اچھا، بائبل میں بھی یہ عام ہے، پیغمبروں کے بارے میں بہت لوز ٹاک ہے.
ہر یعقوب، وہ ہم بھی کہانیاں گڑھی گئی ہیں نا، کہانیاں گڑھی گئی ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے اپنی کسی جو ہے وہ جو بھی ان کا وزیر تھا، مشیر تھا، اس کی بیوی پہ ان کی نظر پڑ گئی، غسل کرتی نہاتی انہیں پسند آ گئی، وہ جیسے قصے بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے اسے کہا کہ جی اس کو طلاق دو، میں نے اسے نکاح کرنا ہے، دس اینڈ دیٹ، انہوں نے بنائی۔ اس طرح کی جو کہانیاں وہ آج کل بس وہ فلموں، ڈراموں اور کارٹون میں نظر آتی ہیں۔ ہاں، تو غیر اخلاقی کہانیاں تو کون مانے گا بھائی؟ کوئی بھی نہیں مانے گا نا، وہ رشیوں کی ہوں، پیغمبروں کی ہوں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ کہانیاں جو ہیں، یہ جو اساطیر ہیں، یہ ساری غیر اخلاقی ہیں، جو مالائی تو ہیں ہی ہیں، غیر اخلاقی ہیں، لیکن جو قرآن نے بیان کی وہ حقیقی قصے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ خدا کے بارے میں نہیں ہے، دوسرے پیغمبروں کے بارے میں بھی ہیں تو حقیقی ہیں، اس میں کوئی غیر اخلاقی بات نہیں ہے، کسی پیغمبر کی طرف غیر اخلاقی بات منسوب نہیں۔ ہاں، اس میں اگر کوئی بات آپ کو لگ سکتی ہے قابل اعتراض، وہ بھی لبرل طبقے کو، وہ یہ کہ جی اس میں کرامتوں کا بیان ہے، معجزات کا بیان ہے، تو ٹھیک ہے، معجزے تو پھر ہیں، لیکن معجزہ بھی جب ثابت ہو تبھی مانا جائے گا نا، ایسے تو نہیں کہ جب آپ کہیں جی یہ معجزہ ہو گیا، پھر جو بھی کہانی بیان کر دیں بھائی یہ معجزہ ہو گیا، ہو گیا۔ وہ تو پھر ہمارے ہاں بھی کیا ہے، تصوف میں لوگوں نے یہی کیا، ہندو مت سے متاثر ہو کے بہت سے قصے کہانیوں سے چیزیں جو ہے وہ ثابت کر لیں۔ کرامت ٹھیک ہے، ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے، اولیاء اللہ سے کرامت ثابت بھی ہے، ہو سکتا ہے ان کی رشیوں سے بھی ہوتی ہو، ٹھیک ہے، مان لیا، لیکن جو آپ کلیم کر رہے ہیں یہ بھی ہوا ہے، یہ کیسے ثابت ہوگا؟ اس کی سند ہونی چاہیے نا، سند ہونی چاہیے، صحیح سند سے ثابت ہو۔ جو کچھ ان کی کتابوں میں لکھا ہے، بھائی تمہاری کتابوں میں تو پھر خدا کے بارے میں بھی کہانیاں لکھی ہیں، تمہاری کتابوں میں تو غیر اخلاقی کہانیاں بھی لکھی ہیں، پھر ساری ثابت ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب قابل اعتماد ہی نہیں ہے، جس میں غیر اخلاقی مواد ہے، قابل اعتماد ہی نہیں۔ ہاں، ویدوں میں یہ کہا سکتا ہے، ویدوں میں زیادہ نہیں ہے، نکالنا پڑتا ہے کوئی غیر اخلاقی باتیں اگر آپ کو نکالنی ہے، ویدوں کی حد تک بات ٹھیک ہے، وید یہ نا بہت حد تک بچے ہوئے ہیں، اوریجنل ہے نا، آگے آگے ہاں، بعد میں تو بہت زیادہ وہ ہیں، کہانیاں بہت ہیں، خدا کے حوالے سے بھی اور ان کے اپنے رشیوں کے حوالے سے باتیں ہیں، منہوب۔ یہ ان کو ویسے مانتے نہیں ہیں کہ ہاں ایسی ہاں، کیوں نہیں، جسٹیفائی بھی کرتے ہیں، مچھلی میں ہوتا ہے۔ ہاں مانتے ہیں، کیوں نہیں مانتے، صرف آریہ سماج وغیرہ نے یا کچھ معقول لوگوں نے انکار کیا ہے نا۔ اس بات کو پھر وہ exactly کس طرح explain کرتے ہیں کہ ہاں یہ اس کی logical reason ہے، اس طرح ہوا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی دنیا میں تاریکی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ظلم بڑھ جاتا ہے، تو پھر خود خدا آتا ہے اس ظلم کے خاتمے کے لیے، یعنی ہمارے یہاں تو یہ نا پیغمبر اٹھاتا ہے، تو ان کے یہاں یہ ہو سکتا ہے یہ اسی کی بگڑی ہوئی صورت ہو، تصور رسالت کی، یعنی ان کے ہاں تصور رسالت ان کے بڑوں تک پہنچا تھا کہ خدا اپنے بندے پیدا کرتا ہے، تو انہوں نے ہی بعد میں بگاڑ کے اس کو یہ بنا دیا کہ خدا جو ہے وہ خود آ جاتا ہے اصلاح کے لیے۔ تو اس حد تک بات ٹھیک تھی کہ جب بھی دنیا میں بگاڑ بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے بھیجتا ہے، ٹھیک ہے، اصلاح کے لیے۔ ہاں، کرشن جی کو اگر آپ یہ کہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے کوئی اللہ کے بندے تھے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے ظلم کے خاتمے کے لیے، بگاڑ فتنے فساد کے لیے، تو ٹھیک ہے، اس حد تک بات سمجھ میں آتی ہے، خود خدا ہی آ گیا، یہ بات تو فضول سی ہے، بیکار سی ہے۔ مسلمان میں بھی جو شعر و شاعری جو ابھی بھی چل رہی ہے، پچھلے دنوں میں قریب ایک مسجد میں نماز پڑھی، وہاں پر ایک شعر اس طرح کا لکھا ہوا تھا کہ بھائی یا اللہ رحم کریں محمد کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کریں اللہ کے واسطے۔ میرا دماغ ہی چل رہا ہے، نہیں، مسلمانوں میں بھی ایسی چیزیں ہیں، دیکھیں جو بھی معقول آدمی ہے، جو بھی معقول آدمی ہے وہ مسلمانوں میں بھی ایسی چیزیں ہوں گی، تو اس کا بھی مطلب، اب یہی بات ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ مورتی پوجی جائز نہیں ہے تو قبر پرستی جائز ہے، ہم تو یہ نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں قبر پرستی بھی غلط ہے، بلکہ ہمارے لوگوں نے وہاں سے سیکھ لی ہے، مورتی پوجا بھی جائز نہیں ہے، دونوں جائز نہیں ہے۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد الرحمن اینڈ کمیونٹی سینٹر کے تحت ہمارے بہت سے پروجیکٹس چل رہے ہیں، اس میں ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں، جیسے کہ راشن پروگرام ہے، اسی طرح سے میڈیکل کیمپس، منتھلی میڈیکل کیمپس لگائے جاتے ہیں۔ آج کل بچوں کا چیلنج یور سیلف ٹین ایجرس کا پروگرام چل رہا ہے، 13 سے 24/7 وہ ہمارے پاس رہتے ہیں، 7 ڈیز کی ورکشاپ ہے، اسمارٹ فون اسکرین کے ایڈکشن سے نکالنے کے لیے، اور بہت سارے اس طرح کے تربیتی اصلاحی پروگرام چل رہے ہیں، حفظ کلاس چل رہی ہے، ہمارے ایس ڈی این کے پروگرامز ہیں، ہمارا ایس ڈی این اسٹوڈیو کے نام سے ویب سائٹ ہے، اس پہ کورسز ہیں، یہ سب کورسز فری میں اویلیبل ہیں۔ چینل کے اوپر ہمارے
جو ہے ویکلی بیسس کے اوپر ہمارے کورسز اپلوڈ ہو رہے ہوتے ہیں، پوڈ کاسٹ ہیں، تربیتی اصلاحی پروگرامز ہیں، ان سب کے اوپر ہماری کوئی منتھلی 1 ملین کے قریب کاسٹ آ رہی ہے ہمارے سارے اس ادارہ جاتی پروگرامز کی، اسٹوڈیوز کی. اسی طرح سے ہمارے دعوتی اور اصلاحی پروگرامز ہیں، ہمارے ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں، ہماری مسجد کا پروجیکٹ ہے اور ہماری تربیہ ورکشاپس وغیرہ ہیں. تو اس میں ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں. جو بھی لوگ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہم جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر اپنا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ ہم شیئر کر دیں گے یا اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کر دیں گے، اس پہ ہم سے کانٹیکٹ کر کے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.